پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے طور پر حاضر رہنے کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کو مزید 10 راتوں سے بڑھا کر پورا کر دیا۔ یوں اس کے رب کی طے شدہ میعاد کل 40 راتیں ہوئیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، تم میری عدم موجودگی میں میری قوم میں میرے بعد ان کا انتظام رکھنا، اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقرر کردہ جگہ پر پہنچا اور اس کا رب اس سے ہم کلام ہوا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تب تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کیا، تو پاک ہے، اے اللہ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے دیگر تمام لوگوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے سنبھال لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تختیوں پر لکھ کر دی، اور کہا، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا کہ وہ ان کے بہترین مفہوم پر عمل پیرا ہوں۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے تباہ شدہ گھر دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نظریں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی نشانیاں بھی دیکھ لیں، تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر راہ راست ہدایت دیکھ لیں تب بھی اس پر نہ چلیں گے، اور اگر ٹیڑھی راہ دیکھ لیں تو اس پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔